نہ صرف اپنی ترجمانی کی بلکہ پورے ہاؤس کی ترجمانی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اکائیوں کی نمائندگی کرنی ہے، پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے، اس میں ایک آدھ جو آرٹیکل ہے اس سے اختلاف تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ کا حسن ہے کہ اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، ایوان بالا کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، اکائیوں کی آوازوں کو یکجا کرنے کے لیے اس کے جو معاملات ہیں اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ایک سٹیج کے اوپر لانے کے لیے ہم نے تقریباً میں نے 18 سال اس طرف سے یا اس طرف سے یہ جنگ کی ہے، اور میں پوری طرح جو ہے اپنی ذاتی حیثیت میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ کم از کم یہ میسج ایک دفعہ نہیں، ہم نے کئی دفعہ جو ہے ریزولوشن کی صورت میں بھی دیا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں مکمل طور پر امینڈمنٹ کر کے نیشنل اسمبلی کو جو ہے یہ بھیجنا چاہیے، تاکہ جو صوبے ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کی بہتر طور پہ نمائندگی ہو اور ان کی آواز ہو اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، تب ممکن ہے کہ ہم ان امینڈمنٹ کو جو ہے اکثریت سے یہاں پہ پاس کریں۔ شکریہ جی۔ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر، از اٹ اپوز؟ جی شاہ صاحب، بس ابھی منسٹر نے بتانا ہے۔ جی نہیں، بعد میں آپ کو ٹائم دیں گے، آپ تشریف رکھیں سر صاحب، بعد میں جی پلیز۔ جی از اٹ اپوز منسٹر صاحب؟ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ دیٹ واز سینیٹر اعظم سوادی فار اس، فار دا ہول ہاؤس۔ گورنمنٹ کا جو اوپینین اس پہ منسٹری کا ہے وہ میں دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ربانی صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں۔ میں اتنا ٹائم تو نہیں لوں گا جتنا ربانی صاحب نے لیا ہے، ظاہر ہے وہ اس کی موور ہیں۔ پہلے آن دا آن سیٹ یہ بات کلیئر ہو کہ آئین پاکستان میں اپر ہاؤس کی ایک اہمیت ہے، اور جناب عمران خان صاحب کی حکومت کوشش کرے گی کہ اپر ہاؤس کو ہم مزید سٹرینگتھن کریں، امپاور کریں، لیکن ساتھ ساتھ وہ نائس بیلنس بھی ہم ڈسٹرب نہ کریں جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے وہ لے کے آئے تھے، اور اس کو بنایا بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اس میں بڑا رول ہے، بھٹو صاحب بھی وزیر اعظم تھے اس وقت۔ دوسرا، یہ جو آئینی ترامیم ربانی صاحب پروپوز کر رہے ہیں، اس میں میری خواہش ہوگی کہ جو آلریڈی 18ویں ترمیم کے تحت، and this is also a coincidence of history that when 18th amendment was being drafted, so Pakistan People's Party was in government at that time، میری خواہش ہوگی ایز اے حکومت کے وزیر کے نہیں، ایز اے پولیٹیکل ورکر کے، کیونکہ میرا تعلق بھی ایک ایسے صوبے سے ہے جو ہمیشہ نیگلیکٹ رہا، خیبر پختونخوا۔ تو جو 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری فیڈریٹنگ یونٹس امپاور ہوئیں، اس میں کمی نہ آئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نیک نیتی میں، ابھی میں اس پہ بات کروں گا جو کنسرن آرٹیکل میں چینج کرنا چاہتے ہیں، 126 ہے میرے خیال میں، تو جی نہیں آپ سن لینا، یہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ وی گیو یو پیشنٹ ہیئرنگ، یو ہیو ٹو گیو ہیئر آر سائڈ آف دا اسٹوری ٹو، حکومت کا، اور وی ول ناٹ ٹیک مچ ٹائم، لیکن حق ہے ادھر حکومت کا، ادھر پورا ایوان سنے، کمیٹی میں تو پورا ایوان اور پورا پاکستان نہیں سنتا۔ آج وزیر اعظم صاحب کی حکومت کی بات یہاں آنی چاہیے ریکارڈ پہ۔ میں تو شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں ہم اسٹرینگتھن ہو، جو ہمارا پاکستان میں جو آئین پاکستان میں جو بہترین سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے، وہ صرف مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ میں نہیں بلکہ ہماری مقننہ کے اندر بھی ایک بہترین بیلنس آف پاور ہے کہ لوور ہاؤس میں ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ آتے ہیں۔ محترم اپوزیشن لیڈر آج ہمارے محترم گیلانی صاحب واز اے پرائم منسٹر آف دیٹ ہاؤس، ہی واز دا لیڈر آف دیٹ ہاؤس۔ وائی از اٹ سو کہ ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم لوور ہاؤس سے ہو یا منی بل صرف ادھر ہو جو آرٹیکل 73 کہتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے۔ لیکن اپر ہاؤس کا ایک ویلیو ہے، جس طرح اسٹینڈنگ کمیٹی ایک منسٹری پہ نظر رکھتی ہے، اسی طرح اپر ہاؤس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نظر رکھتی ہے، کی بھی اپنی ایک بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ قائد ایوان ملک کا وہاں سے آتا ہے، لیکن جو بھی لا ہم وہاں پروپوز کرتے ہیں، می مائی سیلف بینگ ممبر آف دا لوور ہاؤس، وہ تب تک پاس نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کا ایوان بالا منظور نہیں کرتا۔ اس سے بڑی اتھارٹی اور کوئی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں بڑی اچھی پروپوز ہیں۔
میں ون بائی ون, ناٹ ٹیکنگ مور دین 10 seconds on every one, اس پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 57 پہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ رائٹ ٹو اسپیک فار دا چیف منسٹرز بٹ نو رائٹ آف ووٹ, دیر از آلریڈی. دیکھیں وہ پچھلا والا ٹائم میرے خیال میں چلا گیا ہے, جب یہاں حکومت سے کوئی بات ہوتی تھی آپ نہیں سنتے تھے, آپ جب بات کرتے تھے ہم سنتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا اچھا سٹارٹ لیا ہے اس نئے ہاؤس نے, جس میں اچھی گفتگو کی ہے قائد عوام نے بھی اور محترم گیلانی صاحب قائد اپوزیشن لیڈر نے بھی. تو اسی اسپرٹ کو لے کے چلتے ہیں. میں یہ تو نہیں کر رہا کہ میں اس کو اپوز کر رہا ہوں, میں اپنی رائے دے رہا ہوں تاکہ عوام کے سامنے یہ بات آئے. حکومت کی طرف سے علی محمد کی نہیں, حکومت پاکستان کی رائے ہے, کیونکہ اس کو لا ڈویژن نے سارا اس کو ویٹ کرنا ہے. سی ایمز اف دے وانٹ رائٹ ٹو اسپیک ہیئر, ایک اچھی پروپوزل ہے آپ کی طرف سے, لیکن آلریڈی سی سی آئی ہے جہاں سی ایم پورے پروونس کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے. رائٹ ٹو ووٹ نہیں ہوگا, آپ نے پروپوز کیا, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. 62 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس شوڈ بی resident of that particular area for at least 5 years. In principle ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ کسی بھی پاکستان کے شہری کو آپ پابند نہیں کر سکتے کہ وہ 5 سال ایک جگہ پہ رہے گا اس کے بعد وہ کنٹیسٹ کرے گا, کیونکہ بہت سے لوگ اسے ڈس انفرینچائز ہو جائیں گے. آپ کے اپنی جماعت کے لیڈر بلاول صاحب, میری جماعت کے لیڈر عمران خان صاحب, ماضی میں بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب, خود بہت سی جگہوں سے بڑے لیڈر کھڑے ہوتے ہیں یا اور لوگ بھی جاتے ہیں. آپ وہاں پہ 1 یا 2 سال ریزیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے دیں جی, اس کے بعد ہم ہاؤس میں لیں پلیز. اگر اس حلقے کے عوام آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں, میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ اس کو لیڈر نہ بناؤ. 72 جوائنٹ سٹنگ کی بات ہوئی ہے, اچھی تجویز ہے, لیکن آلریڈی ابھی جتنی جوائنٹ سٹنگز ہوئی ہیں جناب چیئرمین صاحب, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی زبردست آپ کی اور اسپیکر اسد قیصر صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور عمومی طور پہ آپ اس کو چیئر فرماتے ہیں. لیکن اگر اس کو آئینی طور پہ آپ لانا چاہتے ہیں اس پہ ڈسکشن ہو سکتی, اچھی تجویز ہے. 73 ریکمنڈیشن آف سینٹ جو ہے یہ ایک بڑی مناسب تجویز ربانی صاحب لے کے آئے. آرٹیکل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا رن آف دا مل سچویشن ہوتی ہے بجٹ میں, اپوزیشن کا نیچے جو کٹ موشن آتی ہے وی ایز اے روٹین اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, حالانکہ اس میں اچھی طرح تجاویز آ سکتی ہیں. اس میں یہ تجویز جہاں تک ہم لوگ سمجھے ہیں, کیونکہ سارا کہ سوری کہ جو بھی یہاں سے منی بل کے حوالے سے تجاویز جاتی ہیں, قومی اسمبلی اگر اس کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے, دے مسٹ گیو کوجنٹ ریزنز. سو یہ ذہن کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ نے اپر ہاؤس کی کسی تجویز کو ریجیکٹ کرنا ہے, یو مسٹ گیو سم ریزنز, تو اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. یہ بڑی زبردست تجویز ہے. 86 میں جو فیڈرل گورنمنٹ اگر ڈیزالو ہوتی ہے, جہاں تک میں سمجھا ہوں, اور آپ چاہتے ہیں کہ سینٹ کا اس میں ایک رول آئے, اور دوسرا 86 تو بہت زیادہ کوشچنبل نہیں ہو سکتا جو آپ کی تجویز ہے, لیکن اسی کی طرح ان ٹینڈم 126 جو ہے جناب چیئرمین صاحب اور آپ کی وساطت سے ربانی صاحب سے, میں اس سے جو ہے حکومت کی طرف سے اس سے ہم ایگری نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں ٹنکرنگ کر کے ہم خود ہی آج جو 18ویں ترمیم کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس کو ریورس کیوں. اس کی وجہ یہ ہے جی میں چیئرمین صاحب کی اجازت سے بول جی علی محمد صاحب مہربانی. 126 آپ کی اجازت سے پڑھ دیتا ہوں میں جی, اس میں اچھا اردو میں پڑھ دیتا ہوں. پہلے دیکھیں جو تجویز محترم ربانی صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی نہیں رہتی, ڈیزالو ہوتی ہے, تو اس کے منی میٹرز جو ہیں اس کو کون ڈیل کرے گا. اس وقت آئین کیا کہہ رہا ہے اور ربانی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ اس کے بعد کیا ہوگا, اور اس میں keep that in juxtaposition with 18 amendment کے 18 amendment کے بعد جو آپ نے امپاور کیا ہے بلوچستان جیسے صوبے کو, خیبر پختونخوا, ایون سندھ کو, کہیں واپس تو نہیں لے رہے. اس کو میں پڑھ دیتا ہوں 126 آپ کی اجازت سے. notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to financial matters at any time when the provincial assembly stands dissolved, the provincial government اس وقت کی may authorize expenditure from provincial consolidated fund, اور آگے لمبی ڈیٹیل ہے. یہ تجویز یہاں پہ آئی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس وقت کی وہاں کی صوبائی حکومت جو کیئر ٹیکر ہے. ٹھیک ہے جی منسٹر صاحب, اگر اس کو ابھی کمیٹی کو I will not take more than 1 minute more. جی کہ اس وقت کی جو صوبائی حکومت ہے اسی علاقے کی, وہ نہ دیکھے فیڈرل دیکھے, صوبہ نہ دیکھے مرکز دیکھے, تو اصولی طور پہ تو اسی چیز کے آپ خلاف جا رہے ہیں. 18ویں ترمیم لانے والی پیپلز پارٹی کے خلاف جانا شروع ہو گئی ہے. میرا سوال ہے, میں فیصلہ نہیں دے رہا. 159 آربیٹریشن ریکوائرڈ قاضی قضات ملک میں سپریم کورٹ ہوتی ہے.
اگر ہم نے فیصلہ سینٹ سے کرانا ہے, حکومت اور اپوزیشن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اب فیڈرل میں ہم ہیں, صوبے میں اس وقت جو ہے سندھ ہے پیپلز پارٹی میں, ہمارے اور سندھ کے حکومت کے بیچ میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کا فیصلہ سینٹ کرے. تو سینٹ میں تو عمومی طور پہ سٹنگ گورنمنٹ کی اکثریت ہوتی ہے, سپریم کورٹ کسی کی نہیں ہے, وہ آزاد ہے. اگر آپ اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ آپ نے صوبے کو کمزور کیا ہے اس میں. اور علی محمد خان صاحب میری یہ گزارش ہے کہ کمیٹی کے بعد جب آئے گا پیسج پہ اس وقت اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. جی بحث اس وقت ہو سکتی ہے. آخری ایک منٹ میں جی آخری 160 اور ان تینوں کو اکٹھے ہی پڑھ دیتا ہوں. 160 NFC میں ایکسٹینشن چاہتے ہیں کہ 5 سال میں نہ ہو تو ایکسٹینشن سینٹ کی اجازت سے ہو, ٹھیک ہے, لیکن وائی سینٹ؟ صرف یہاں سے پاس ہونا کافی نہیں ہے. اگر آپ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں, یہ میری بات غور سے پلیز سن لیجئے گا, اگر ہم آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نیچے سے بھی پاس ہونا ہے. اگر وہاں یہ فیلنگ ہو گئی, وہاں جہاں سے آپ کا وزیر اعظم آتا ہے, جہاں 73 کے تحت آرٹیکل 73 کے تحت ساری منی بلز وہاں سے آتی ہیں, تو ادھر سے کیسے پاس ہوگا؟ صرف ادھر سے تو پاس کرنا نہیں ہے. ہم کوئی بڑے اور چھوٹے ایوان یا اپر اور لوور ہاؤس کے بیچ میں لڑائی تو نہیں چاہتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکسٹینشن جو ہے NFC کی, ساتھ میں ٹیکسیشن آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لایا جائے, اور آخری بات, بورونگ اگر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اس کی اجازت بھی سینٹ سے لی جائے. تو کیا ہم ایک سپرا ادارہ بنانا چاہتے ہیں ملک میں کہ منی بلز بھی یہاں آئیں, فیصلے بھی سینٹ کرے, اور یہاں سے بورونگ اگر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہر چیز دیکھیں, جب تک آپ کا فائنانس بل پاس نہیں ہوتا مرکزی حکومت 1 روپے نہیں لے سکتی, نہ کسی کو دے سکتی ہے. لیکن اگر بار بار حکومت کسی بھی چیز میں ہر بار سینٹ کی طرف ہی آئے تو کیا ہم سپرا باڈی بنانے جا رہے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے, کہ منی بلز traditionally according to the framers of the constitution money bills originate ہوتے ہیں article 73 کے تحت ایوان زیریں سے, اور یہاں سے وہ پاس ہوتے ہیں, اور آپ کا پرائم منسٹر بھی نیچے سے آتا ہے. کل کو یہ تجویز آئے گی کہ کیا ریکمنڈیشنز تو میں جی آپ تشریف رکھیں پلیز. میں یہاں پہ شہر رحمان صاحبہ تشریف, میں یہاں پہ اصولی طور پہ ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, مخالفت نہیں ہونی چاہیے, اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے, لیکن جن یہی بات پہلے کرتے ہیں فیڈریٹنگ یونٹس کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے یا آئین کے بنیادی فریم ورک ڈسٹرب ہو, اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. منی بلز وغیرہ اوریجنیٹ لوور ہاؤس سے. I now put the motion before the house. Those